زمین اگرچہ چپٹی نہیں ہے، لیکن ہمارا نظام شمسی حیرت انگیز طور پر ایک چپٹے ڈسک کی شکل کا ہے۔ تقریباً 4 ارب سال پہلے وہ تمام مادہ جو آج نظام شمسی کا حصہ ہے، ایک عظیم و شان نیبیولا کی صورت میں موجود تھا، یعنی خلا میں گیس اور گرد و غبار کا ایک بہت بڑا بادل۔ کشش ثقل کی وجہ سے یہ بادل منہدم ہونے لگا اور گھومتے ہوئے ایک چپٹے ڈسک میں تبدیل ہو گیا۔ وقت کے ساتھ سارا مادہ اس ڈسک کے مرکز کی طرف کھنچنے لگا اور دباؤ اتنا بڑھا کہ بالآخر ایک ستارہ وجود میں آیا، یعنی ہمارا سورج۔ باقی بچ جانے والی گیس اور گرد و غبار آپس میں ٹکرانے لگے اور جڑ کر بڑے بڑے اجسام بننے لگے، جن میں زمین بھی شامل ہے۔ نظام شمسی سورج اور ان تمام اجسام پر مشتمل ہے جو اس کی کشش ثقل کی بدولت مدار میں گردش کرتے ہیں۔ ان میں سب سے بڑے اجسام کو سیارے یعنی پلانٹس کہا جاتا ہے۔ ہمارے نظام شمسی میں 8 سیارے ہیں: عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، زحل، یورینس اور نیپچون۔ ان سیاروں کو ایک خطہ جسے ایسٹرائڈ بیلٹ کہا جاتا ہے 2 گروہوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایسٹرائڈز چھوٹے چٹانی اجسام ہوتے ہیں جو سورج کے گرد گردش کرتے ہیں۔ یہ سیاروں کی نسبت بہت چھوٹے ہوتے ہیں، گول نہیں ہوتے اور زیادہ تر نکل اور لوہے پر مشتمل ہوتے ہیں۔ نیپچون سے بھی آگے ایک دور دراز خطے واقع ہے جسے اوٹ کلاؤڈ کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ دمدار ستاروں یعنی کومیٹ سے بھرا ہوا ہے جو برف اور گرد سے بنے ہوئے خلائی گولے ہوتے ہیں اور بعض اوقات نظام شمسی کے اندرونی حصے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جب ایسا ہوتا ہے تو وہ ایک روشن دم کے ساتھ زمین سے بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان میں سب سے مشہور ہیلی کا دمدار ستارہ ہے جو تقریباً ہر 75 سال بعد زمین کے قریب آتا ہے۔ اس کا اگلا ظہور 2061 میں متوقع ہے۔ ایسٹرائڈ بیلٹ کے اندر موجود 4 سیارے عطارد، زہرہ، زمین اور مریخ کو اندرونی یا زمینی سیارے یعنی انر اور ٹیریسٹریل پلانٹس کہا جاتا ہے۔ ٹیریسٹریل لاطینی زبان سے لیا گیا ہے جس کا مطلب زمین سے متعلق ہے۔ ان سیاروں کی مشترکہ خصوصیات یہ ہیں کہ ان کی سطح چٹانی ہوتی ہے، فضائیں باریک ہوتی ہیں، ان کے چاند کم یا بالکل نہیں ہوتے اور ان کے گرد کوئی رنگز نہیں ہوتے۔ عطارد سورج کے سب سے قریب اور سب سے چھوٹا سیارہ ہے اور اس کا کوئی چاند نہیں۔ اس کے بعد زہرہ آتا ہے جو زمین کے سب سے قریب ہے اور سائز میں بھی مشابہ ہے، مگر اس کا ماحول کاربن ڈائی آکسائڈ اور سلفیورک ایسڈ پر مشتمل ہوتا ہے جو اسے نظام شمسی کا سب سے گرم سیارہ بناتا ہے۔ زمین ہمارا گھر ہے اور واحد معلوم سیارہ ہے جہاں زندگی موجود ہے۔ مریخ کا ماحول نہایت پتلا ہے اور زیادہ تر کاربن ڈائی آکسائڈ پر مشتمل ہے۔ اس کے 2 چاند ہیں اور اس کی سطح کا مشاہدہ کرنے کے لیے سائنسدانوں نے روورز بھی بھیجے ہیں۔ ایسٹرائڈ بیلٹ کے باہر موجود 4 سیارے مشتری، زحل، یورینس اور نیپچون کو بیرونی سیارے کہا جاتا ہے۔ یہ سیارے چٹانی نہیں بلکہ گیس اور مائع سے بنے ہوتے ہیں۔ ان کے کئی چاند اور نمایاں رنگز ہوتے ہیں اور یہ اندرونی سیاروں کے مقابلے میں بہت بڑے اور سرد ہوتے ہیں۔ مشتری نظام شمسی کا سب سے بڑا سیارہ ہے، اتنا بڑا کہ اس میں تقریباً 1300 زمینیں سما سکتی ہیں۔ یہ زیادہ تر ہائیڈروجن اور ہیلیم پر مشتمل ہے اور اس کے 50 سے زیادہ چاند ہیں۔ اس کا ایک چاند گینیمیڈ حجم میں عطارد سے بھی بڑا ہے۔ مشتری کی گردش بہت تیز ہے، اس لیے اس پر ایک دن صرف 10 گھنٹے سے بھی کم کا ہوتا ہے۔ مشتری سے تقریباً 650 ملین کلومیٹر دور زحل واقع ہے جو ایک اور گیس جائنٹ ہے۔ 1610 میں گیلیلیو گیلیلی وہ پہلا انسان تھا جس نے زحل کے حلقے دیکھے، اگرچہ اس کا ٹیلیسکوپ اتنا طاقتور نہیں تھا کہ وہ ان کی اصل نوعیت کو سمجھ سکے۔ اسے یوں لگا جیسے سیارے کے کان ہوں۔ زحل کے حلقے دور سے ہموار نظر آتے ہیں، مگر دراصل یہ برف اور چٹان کے ذرات سے بنے ہوتے ہیں جو سیارے کی کشش ثقل کے سبب اس کے گرد چکر کاٹتے ہیں۔ اس کے بعد یورینس آتا ہے جسے ٹیڑھا سیارہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اپنی طرف جھکا ہوا ہے۔ اس کے رنگز زحل سے چھوٹے ہیں اور یہ زمین سے اتنا دور ہے کہ صرف دوربین سے نظر آتا ہے۔ نظام شمسی کا آخری سیارہ نیپچون ہے جو بڑا، نیلا اور نہایت سرد ہے۔ اس کا اوسط درجہ حرارت -214 ڈگری سیلسیس ہے اور یہ نظام شمسی کا سب سے تیز ہواؤں والا سیارہ ہے جہاں ہوائیں 2000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہیں۔ ہر سیارہ سورج کے گرد چکر مکمل کرنے میں مختلف وقت لیتا ہے۔ مثلاً مشتری کو ایک چکر مکمل کرنے میں 12 زمینی سال لگتے ہیں، جبکہ اسی عرصے میں عطارد تقریباً 50 چکر مکمل کر لیتا ہے اور نیپچون تو ایک چکر بھی پورا نہیں کر پاتا۔
अगरचे इंसान चांद तक पहुंच चुके हैं, मगर हम अब तक ऐसा रॉकेट नहीं बना सके जो हमें दूसरे सैयारों तक ले जा सके। ताहम हमने ताकतवर दूरबीनों और खलाई प्रोब्स के जरिए अपने निज़ाम शमसी के बारे में बेमिसाल मालूमात हासिल की हैं और शानदार तस्वीरें भी ली हैं। इन तमाम दरियाफ्तों के बावजूद साइंसदान अब भी निज़ाम शमसी और कायनात में इसके मकाम के बारे में नई नई मालूमात हासिल कर रहे हैं। शायद एक दिन आप भी इन राज़ों को जानने में मदद कर सकेंगे जो अब तक हमारी समझ से बाहर हैं।